بڑی کمپنی میں مینیجر کی نوکری ختم ہونے کے بعد پشاور کے ارشد نے 500 روپے ادھار لے کر بیوی کے ساتھ مل کر کھانا بنانے اور لوگوں تک پہنچانے کا کاروبار شروع کر دیا۔ ارشد اور ان کی بیوی کھانا آن لائن بیچ کر ماہانہ کتنے پیسے کما رہے ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں آئیڈیا کس طرح آیا اور نام کس نے رکھا ہے؟ میں بائی پروفیشن تو میں فارماسیوٹیکل مینیجر تھا، لیکن بس اپنے کام کا شوق تھا تو میں نے چھوڑ دی فیلڈ، حالانکہ بہت اچھی فارماسیوٹیکل بہت اچھی فیلڈ ہے، لیکن اس کے بعد امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کیا، کافی عرصہ ماشاءاللہ اچھا چلتا رہا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس میں مجھے کافی نقصان کرنا پڑا، بہت زیادہ نقصان ہوا، جتنے ہی پیسے تھے میرے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دبئی وغیرہ میں بند ہو گئے تھے۔ تو میں تو فارغ ہو کے بالکل گھر بیٹھ گیا، تو مسز پہ زیادہ رسپانسبلٹیز آ گئیں، وہی سب کچھ سنبھال رہی تھیں، تو ان پہ آیا، لیکن پھر درمیان میں بدقسمتی یہ کہیں کہ وہ کرونا آ گیا، کرونا کے بعد تو ہم دونوں ہی گھر بیٹھ گئے کیونکہ ان کی بھی جاب چلی گئی تھی، تو ہم بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں تھے کہ کیا کریں۔ سرمایہ وغیرہ آلریڈی پھنس گیا تھا، جو لمیٹڈ سا سرمایہ جو تھوڑے بہت پیسے 500 روپے رہیں جو اسے کہ ہم نے شامی کباب بنائے، اور ہم نے اسے یہاں پہ مختلف اسٹورز وغیرہ پہ میں لے کے گیا، ان کو میں نے ٹیسٹ کرائے اور ان کو ہم نے اپنا کام وغیرہ اپنا بتایا کہ ہم نے کھانے پینے کا کام اسٹارٹ کیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ تو چند دنوں بعد وہ شامی کبابوں کے آرڈر آنے شروع ہو گئے، اور پھر ہم نے تھوڑی سی انکریجمنٹ ملی کہ یار یہ کام تو ماشاءاللہ اچھا لوگ پسند کر رہے ہیں شامی کباب وغیرہ، تو کیوں نہ اس میں تھوڑے سے اور آئٹمس اس میں ایڈ کیے جائیں۔ بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں نام کس نے رکھا، آپ نے رکھا کہ بھابی نے رکھا ہے؟ یہ بس ہم دونوں کی کہہ لیں کہ ہم دونوں کی یہ چوائس تھی۔ ایکچولی اس طرح کہ میں تو دورانی بھائی کے نام سے پہلے سے مشہور تھا، مجھے دورانی بھائی دورانی صاحب کہتے تھے، اور بھابھی آپ کی جو تھی وہ جو بھی کسٹمر ہوتے تھے اس میں میں بات مجھ سے کرتے تھے تو میں کہتے جی بھابھی سے بات کریں، کوئی فیمیل آتی تھی نا تو میں کہتے جی بھابھی سے بات کریں، تو بس وہ اس طرح بھائی اور بھابھی یہ ایک بڑا محبت والا نام بھی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو ہم نے کہا کیوں نہ اسی نام کو ہم آگے چلائیں، تو اس نام کو بھائی اور بھابھی کے نام سے بھائی اینڈ بھابھیز کچن کے نام سے ہم نے سلیکٹ کیا، اور ہم یہ شکر ہے الحمدللہ ہر بندہ پسند کرتا ہے، اس میں ایک محبت بھی اپنائیت بھی اور لوگ بھی پسند کرتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائے جس طرح آپ لوگوں نے شروع میں 500 روپے کی قرض لی تھی اور اس سے وہ کچن آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا، وہ قصہ ذرا ہمیں سنائیں۔ جی بس وہ پوزیشن تو اس ٹائم پہ بڑی زیادہ نرم تھی، حالات ایسے بڑے نرم چل رہے تھے، بس وہ جسے کہتے ہیں تکلیف دہ تھے تھوڑے، لیکن یہ کہ بہرحال 500 روپے میں نے ارینج کیے، ان دنوں بس آدھا کلو دال لی، آدھا کلو گوشت لیا، کچھ مسالے کچھ گھی بھی ارینج کر کے وہ ہم نے 40 شامی کباب بنائے تھے۔ اچھا وہ شامی کباب پھر میں نے فرائی کیے، مسز نے میری آپ کی بھابھی نے فرائی کیے، وہ ہم نے فرائی کر کے میں ہاٹ پاٹ میں لے کر گیا، اور پشاور کے جو ہمارے یہ علاقے کے جو قریبی سٹورز ہیں تو وہاں پہ میں نے ان کو ٹیسٹ کرائے تھے، تو ان لوگوں کو پسند آئے الحمدللہ، اور پھر وہاں سے انہوں نے 1-2 دن بعد کسی نے 1 دن بعد ہمیں کسی نے 2-3 درجن، کسی نے 5 درجن، کسی نے 4 درجن شامی کباب کا ہمیں آرڈر دینا شروع کیا، تو شکر الحمدللہ وہ ہمیں اس طرح جو ہم نے وہ 40-40 شامی کباب بنائے تھے اس کے اگینسٹ ہمیں تقریباً 200-250 شامی کباب کا آرڈر ہمیں مل گیا، تو وہ ہمیں بہت زیادہ ہمیں موٹیویشن بھی ملی، انکریجمنٹ ملی کہ انشاءاللہ ہم اسی کام کو آگے چلاتے ہیں، تو اللہ نے کیا اور ہم نے اس کام کو اڈاپٹ کیا، اور شکر الحمدللہ شروع ہو گیا سلسلہ، ورنہ ہمیں سچی بات ہے کہ ہم بہت زیادہ مایوسی کی حالت میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا اور مدد فرمائی ہماری۔ اچھا بھابھی مجھے آپ یہ بتائے بھائی نے یہ آئیڈیا پیش کیا تو آپ نے اس ٹائم اپریشیٹ کیا، کس طرح ساتھ دیا آپ نے؟ بالکل ہمارے اس وقت جو حالات تھے تو اس میں تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بڑے ڈفرینٹ آئیڈیاز ہم نے سوچے کہ کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ سب اس کے لیے ہمیں سرمایہ کی ضرورت تھی نا، لیکن فائنینشیل طور پہ ہم بہت زیادہ ویک تھے، تو لیکن ہمیں سمجھ میں آیا جب لوگوں نے کہا کہ کھانے وغیرہ اچھے بناتی تو ہم نے کہا کہ چلو آن لائن تو آج کل کام ہر کوئی کر رہا ہے، تو کیوں نہ آن لائن پیج بنا کے ہم بھی کھانوں کا کام اسٹارٹ کرتے ہیں، تو ہم نے اپنے گھر کے ہی کچن سے کام اسٹارٹ کیا، شکر الحمدللہ۔ پھر ہم جو کھانے وغیرہ بناتے تھے وہ اپنے گھر کے کھانے مطلب اپنے فیملی کے لیے جو کھانے روٹین میں بناتے تھے وہ ہم اس کی پکس لے کر وہ فیس بک پہ ہم اپلوڈ کر دیا کرتے تھے، پھر لوگ کمنٹس کرنے لگے، لوگوں نے پھر اچھی ریمارکس دینے کے، اس طرح آرڈرس ہمیں آنا شروع ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائے بھیا نے آپ کو کھانے بنانے سکھائے ہیں یا آپ نے بھیا کو سکھائے ہیں؟ بہت سی چیزوں میں تو یہ ہے کہ یہ بات نہیں بول سکتی آپ، بتائے اچھے اچھے کھانوں پر کیونکہ خوشبو آ رہی ہے ڈشز سے۔ نہیں اس میں سچی بات ہے کہ یہ میری استاد بھی ہیں اور میں بھی ان کا استاد ہوں اور شاگرد بھی ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں اور کچھ چیزیں انہوں نے مجھ سے سیکھی ہیں، تو شکر الحمدللہ مل جل کے کام چلا رہے ہیں اور اسی لیے شاید اللہ برکت بھی دے رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائے کون کون سے ڈشز یہاں پہ بن رہے ہیں آپ، چونکہ آپ نے بتایا کہ زیادہ تر جو ہم ہیں یہاں پہ روایتی کھانے بنا رہے ہیں، تو آپ بھابھی کو کیا کیا ڈشز سکھا رہے ہیں یا بھابھی نے آپ سے کون کون سی ڈشز سیکھی ہے؟ دیکھیں میں تو شامی کباب وغیرہ کا، اس کے علاوہ میٹھے جتنے بھی سویٹ ڈشز وغیرہ میں بنا لیتا ہوں الحمدللہ، شامی کباب وغیرہ ہوگا، اس کے علاوہ جو جنرل اور ڈشز ہے پاکستانی، چائنیز میں اور اس سے کانٹیننٹل کھانوں میں آپ کی بھابھی ایکسپرٹ ہیں، اچھا اس میں وہ بناتی ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، بھابھی آپ کون کون سی کھانے اچھے بناتی ہے؟
الحمدللہ میرے جتنے بھی کھانے بناتی ہوں سبھی پسند کیے جاتے ہیں, اور اسپیشلٹی جو میری ہے فرائیڈ رائس وغیرہ ہے, شولا ہے, پالک پنیر ہے, اور یہ ماش کی دال ہوتی ہے, اور کیا نام ہے کڑی پکوڑا, اس طرح نرگسی کوفتے ہیں, انڈے کوفتے ہیں, یہ سب ماشاء اللہ الحمدللہ میری اسپیشلٹی ہے. اچھا, بھائی کی کیا اسپیشلٹی ہے؟ ان کی اسپیشلٹی جو ہے شامی کباب ہے. اچھا, صرف شامی کباب اور حلوہ. انہوں نے شامی کباب سے ہی اسٹارٹ کیا. جی جی بالکل ہی, اور ان کا حلوہ بھی ان کی اسپیشلٹی ہے. حلوہ بھی ہمارا ماشاءاللہ پسند کرتے ہیں, بہت پسند کیا جاتا ہے. اور ہم صرف سوجی کا حلوہ نہیں بناتے, ہم چنے کی دال کا حلوہ ہو گیا, دال ماش کا حلوہ ہو گیا, گاجر کا حلوہ ہو گیا, اور تقریباً 6-7 قسم کے حلوے ہم بناتے ہیں الحمدللہ. اور سردیوں میں خاص طور پہ پنجیری بناتے ہیں الحمدللہ, جو ہماری ٹریڈیشنل پنجیری ہوتی ہے ڈرائی فروٹ کی, وہ بھی بناتے ہیں. شیر خورما بھی ہمارا بڑا بہترین. جو زیادہ تر یہاں پہ آرڈرز آتے ہیں پشاور کے لوگوں کے, وہ کون کون سے کھانوں کے آرڈر زیادہ آتے ہیں؟ اچھا, پشاور کی ہم نے ڈشز ہم تقریباً ساری بنا رہے ہیں, لیکن ہمیں جو خوش قسمتی کہہ لیں یا حیران کن بات ہے, ہمیں پشاور کی جو ٹریڈیشنل آئٹم ہے نا, لائک مثال کے طور پہ نرگس کوفتے ہو گئے, شولا ہو گیا, دال ماش ہوگی, اس کے علاوہ آلو وڑیاں ہو گئی, ہمارے پشاور میں پسند کرتے ہیں. برسنڈے جو ہوتے ہیں ہمارے سے بھے کہتے ہیں ہمیں, کول ککڑی, وہ بہت زیادہ اس کے آرڈرز ماشاء اللہ آ رہے ہیں. تو اس میں لوگوں کو خاص طور پر ہمارے ٹریڈیشنل میں تو یہ, کیونکہ اصل میں ایک چیز شاید وجہ ایک تو یہ بھی ہوگی کہ فاسٹ فوڈ اور کانٹیننٹل کی ڈش جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ تو جگہ جگہ پر ہیں, وہ تو آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں, لیکن یہ گھریلو کھانے اس کی میرا مطلب یہ ناپید ہے. تو اس لیے لوگوں نے شاید ہمیں زیادہ محبت دی اس میں, اور الحمدللہ مل جل کے بنا رہے ہیں ہم, اور الحمدللہ ساری ڈشز پسند کر رہے ہیں. اچھا, جب آپ لوگ کو آرڈر دیتے ہیں تو کس طرح ریچ آؤٹ کرتے ہیں لوگ, فیس بک پہ یا سوشل میڈیا کے دوسرے ہینڈلز پہ؟ فیس بک پہ بھی لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمیں واٹس ایپ پہ کرتے ہیں. اچھا, واٹس ایپ پہ؟ جی واٹس ایپ پہ کرتے ہیں. اچھا, تو آپ کے پاس ڈیلی کے حساب سے آپ کتنی آرڈرز آتی ہے ڈیلی کے حساب سے؟ اس میں ہمیں مختلف آتے ہیں, کبھی 2 3 4 5 بھی آ جاتے ہیں, 7 8 بھی آ جاتے ہیں, کبھی زیادہ ہوتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں. وہ میرا مطلب ویری کرتا ہے, وہ ٹائم ٹو ٹائم کیا ہے, کیوں آج کل جو حالات چلے ہیں مہنگائی کی وجہ سے تھوڑے ہر بندہ ڈسٹرب ہے. ہم نے بھی سفر کیا ہے اس میں یقیناً, لیکن ہے کہ 2 3 5 6 چلتے ہیں اس طرح آرڈر آتے ہیں. ڈاکٹر عمر فاروق صاحب نے اپنی مسز کے لیے منگوایا ہے اسپیشلی کھانا, ٹھیک ہے, ڈاکٹر انم کے لیے, اور اگر انہیں پسند نہ آیا نا تو میری شامت آ جائے گی, میں نے بتا دیا ہے. آپ بے فکر رہیں, فیس بک پہ کسٹمرز دیکھ سکتے ہیں, ان کے ویوز دیکھ سکتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر انم صاحبہ کا وہ فرسٹ ٹائم منگا رہی ہیں, یہ بھی بتا دوں, ایسا نہ ہو نا. انشاءاللہ انشاءاللہ, چلیں اللہ کرم کرے, اللہ کرے ان دونوں اس کپل کو, نئے کپل کو پسند آ جائے, یہ ہماری کامیابی ہے انشاءاللہ.